تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جو بہادری اور جنگی حکمت عملی کا استعارہ بن جاتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی عظیم کمانڈر کی کہانی جانیں گے جو کبھی کوئی جنگ نہیں ہارے۔ تو چلیے ان کی زندگی میں ذرا گہرائی سے اترتے ہیں۔ یہ تعداد ہے ان جنگوں کی جو انہوں نے اپنی زندگی میں لڑیں، 100 سے بھی زیادہ۔ اور یہ ہے ان جنگوں کی تعداد جو وہ کبھی ہارے، 0، 1 بھی نہیں۔ اسی لیے تو انہیں ایک خاص لقب ملا، سیف اللہ، یعنی اللہ کی تلوار، اور یہ نام انہیں میدان جنگ میں اپنی بے مثال بہادری کی وجہ سے ہی دیا گیا تھا۔ لیکن ان کی کہانی کا آغاز اسلام قبول کرنے سے بھی پہلے ہوتا ہے، ایک ایسے وقت میں جب وہ مسلمانوں کے سب سے بڑے اور سب سے خطرناک مخالفین میں سے ایک تھے۔ تو خالد کی پرورش ہوئی مکہ کے ایک بہت ہی معزز اور جنگجو گھرانے میں۔ ان کے والد جو خود ایک بڑے رہنما تھے، انہوں نے ان کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بہادری، سخاوت، وہ ساری خوبیاں جو اس وقت عربوں میں عزت کی علامت سمجھی جاتی تھیں، پھر صحرا کی سخت زندگی اور جنگی فنون کی تربیت، ان سب نے مل کر انہیں مکہ کا ایک بہترین کمانڈر بنا دیا تھا۔ پھر شروع ہوتا ہے تنازعات کا دور۔ پہلی بڑی ٹکر ہوئی جنگ بدر میں، جہاں مسلمانوں کی ایک ایسی جیت ہوئی جس نے پورے مکہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسی جنگ میں خالد کے بھائی ولید قید کر لیے گئے۔ خالد خود مدینہ گئے، فدیہ دیا اور بھائی کو چھڑا لائے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی، اصل میں یہیں سے کہانی نے ایک نیا موڑ لیا اور جنگ احد کی بنیاد رکھی گئی۔ احد میں ایک وقت آیا جب مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا، لیکن پھر خالد نے کچھ ایسا دیکھا جو کسی اور نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تیر اندازوں نے اپنی پوزیشن چھوڑ دی ہے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا، انہوں نے اس ایک غلطی کو ایک سنہرے موقع میں بدل دیا۔ اتنی تیزی اور ایسی ٹائمنگ کے ساتھ پہلو سے حملہ کیا کہ جنگ کا پانسا ہی پلٹ گیا، اور اسی ایک چال نے مکہ کو ہاری ہوئی جنگ جتوا دی۔ یہ ان کی جنگی ذہانت کا پہلا بڑا مظاہرہ تھا۔ جنگ احد میں فتح تو مل گئی، لیکن اس کے بعد خالد خود ایک نئی جنگ میں گر گئے۔ یہ جنگ باہر نہیں بلکہ ان کے اپنے اندر تھی، ایک ایسی کشمکش جس نے ان کی وفاداریوں اور عقائد کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ سوچیں ذرا، ان کا دل 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک طرف تھا مکہ، جہاں ان کی عزت تھی، ان کا خاندان تھا، ان کی پرانی روایات تھیں، اور دوسری طرف تھا مدینہ، جہاں ایک نیا ایمان تھا، ایک نیا مقصد تھا، اسلام۔ وہ اسی سوچ میں تھے کہ کون سا راستہ صحیح ہے۔ اور پھر اسی کشمکش کے دوران انہیں اپنے بھائی ولید کا ایک خط ملا۔ ولید اب مسلمان ہو چکے تھے اور انہوں نے لکھا، کاش تم اپنی ہمت اور بہادری مسلمانوں کی طرف سے دکھا سکتے۔ میرے بھائی، تم نے بہت سے موقع کھو دیے ہیں، جو اب تمہارا انتظار کر رہا ہے اسے مت کھونا۔ ان الفاظ نے خالد کے دل پر بہت گہرا اثر کیا۔ ایک اور اہم واقعہ ہوا حدیبیہ میں، جب خالد نے دور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی پرسکون انداز میں اپنے ساتھیوں کی امامت کرتے دیکھا تو وہ سوچے بغیر نہ رہ سکے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ شخص ضرور اللہ کی حفاظت میں ہے۔ یہ احساس ان کے ایمان کی طرف سفر کا ایک اور اہم موڑ ثابت ہوا۔ تو اب کہانی اس موڑ پر آتی ہے جہاں خالد نے آخرکار اپنا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو ایک نئے مقصد کے لیے وقف کر دیا۔ جب خالد مدینہ پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا، آج سے تم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو۔ تم نہ ظلم کے لیے اٹھو گے اور نہ ہی اس میں آرام کرو گے۔ یہ ان کے نئے سفر کا، ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ اور یہ جو سیف اللہ کا لقب ہے نا، یہ انہیں باقاعدہ طور پر جنگ موتا میں ملا تھا۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جہاں مسلمانوں کی فوج تعداد میں بہت ہی کم تھی، لیکن خالد کی کمال حکمت عملی نے نہ صرف پوری فوج کو یقینی تباہی سے بچایا بلکہ انہیں بے حفاظت واپس بھی لے آئے۔ یہ ان کی جنگی ذہانت کا ایک کمال کا نمونہ تھا۔ ذرا سوچیں، ایک بہت بڑی فوج کے سامنے سے اپنی چھوٹی سی فوج کو بچا کر پیچھے ہٹانا، وہ بھی اتنے منظم طریقے سے کہ دشمن کو لگے کہ مدد آ رہی ہے۔ اس دور میں یہ تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا، لیکن خالد نے یہ کر دکھایا، اور کہتے ہیں کہ اس جنگ میں وہ اتنی بہادری سے لڑے کہ ان کے ہاتھ میں ایک کے بعد ایک 9 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ چلیے اب ان کی زندگی کے آخری دور کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب میدان جنگ سے ہٹ کر ان کے کردار کا ایک بالکل مختلف پہلو دنیا کے سامنے آیا۔ ہوا یہ کہ ایک بڑی مہم کے دوران جب ہر طرف خالد کی جیت کے چرچے تھے تو خلیفہ وقت حضرت عمر نے انہیں سپریم کمانڈ سے ہٹا دیا۔ وجہ؟ وہ فوج کو یہ یاد دلانا چاہتے تھے کہ فتح کسی ایک انسان کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ یہ خالد کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ خالد نے اس فیصلے پر کوئی سوال نہیں اٹھایا، کوئی اعتراض نہیں کیا۔
فتح کے فوراً بعد انہوں نے اپنی زرہ اور تلواریں نئے کمانڈر کے حوالے کیں اور صرف اتنا کہا، اب آپ حکم دیں۔ یہ ان کی عاجزی اور اپنے مقصد کے ساتھ لگن کی ایک ناقابل یقین مثال ہے۔ پھر آیا ان کی زندگی کا آخری وقت۔ بستر پر لیٹے ہوئے انہوں نے اپنی پوری زندگی کا خلاصہ ان الفاظ میں کیا: میرے جسم کا کوئی 1 انچ بھی ایسا نہیں جس پر تلوار کا زخم، تیر کا نشان یا نیزے کی چوٹ نہ ہو۔ اور پھر انہوں نے وہ بات کہی جو ان کا سب سے بڑا دکھ تھا: پھر بھی میں یہاں بستر پر ایک بزدل کی طرح مر رہا ہوں، بزدلوں کے گھر تباہ ہوں۔ سوچئے، وہ عظیم جنگجو جس نے ساری زندگی شہادت کی تمنا کی، اسے اپنی موت بستر پر آتی نظر آ رہی تھی۔ تو خالد کی میراث صرف جنگی فتوحات تک ہی محدود نہیں، ان کی کہانی ہمیں جہاد کے تصور پر بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اور یہ دیکھنے پر کہ وقت کے ساتھ اس کے معنی کیسے بدلے ہیں۔ دیکھیں، یہاں پر ایک نقطہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہر دور کے چیلنجز الگ ہوتے ہیں تو ان سے نپٹنے کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے۔ خالد کے دور میں جب سلطنتیں تلوار کے زور پر بنتی اور بگڑتی تھیں تو تلوار کا جہاد وقت کی ضرورت تھا، لیکن آج کا دور، آج جنگیں نظریات اور معلومات کی ہیں، یہاں فتح کسی کو قائل کرنے سے ملتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آج کا جہاد تلوار سے نہیں بلکہ علم، مقابلے اور اپنے کردار سے لڑا جاتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے لیے ہے، ایک ایسی دنیا میں جہاں جنگیں اب تلواروں سے نہیں بلکہ نظریات سے لڑی جاتی ہیں، وہاں کسی مقصد کا چیمپئن ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہم خالد بن ولید کی میراث سے آج کیا سیکھ سکتے ہیں؟